گھاٹے کا سودا کبھی بھی نہیں ہے۔ اگر اسے خیر پہنچے اور اس خیر پر یہ اللہ کا شکر ادا کر لے تو اس پر بھی اللہ رب العزت اسے اجر نصیب فرماتے ہیں۔ اگر اسے کوئی پریشانی پہنچے اور اس پریشانی پر صبر اختیار کرے تو صبر پر بھی اللہ رب العزت اس مومن کو اجر نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے، میرے فیصلوں پر تم راضی ہو جاؤ گے تو لازیدنکم، میں تمہیں مزید عنایت کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہیں۔ اگر اللہ کی نعمتوں پر انسان اس کا شکر بجا لاتا رہے تو اللہ رب العزت نعمتیں ہی نعمتیں کرتے جاتے ہیں، اللہ مزید نصیب فرماتے ہیں، عنایت فرماتے ہیں۔ اور اگر کوئی انسان اللہ کی نعمتوں کی اور اس کے احسانات کی ناشکری کرنا شروع کر دے تو اللہ رب العزت ایسے انسان سے اپنی نعمتوں کے سلسلے کو روک کر عذاب اور اپنی ناراضگی کا معاملہ فرما دیتے ہیں۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں بھی اللہ رب العزت یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اس کا شکر ادا کرتے رہو، اس پر ایمان اپنا پختہ رکھو، ایمان اپنا مضبوط رکھو، اپنے ایمان کو اس میں اضافے اور بڑھوتری کرتے رہو، تو ما یفعل اللہ بعذابکم، یہ دو صفتیں اگر تمہارے اندر ہوں، ایک شکر کی اور ایک ایمان کی، تو ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ رب العزت کو یہ دو خوبیاں جب تم پیدا کر لو گے تو تمہیں عذاب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عذاب آتا ہے جب انسان ایمان میں کمزور پڑ جائے یا اللہ کے شکر سے دور ہو جائے، اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہ ہو، اس کا شکر بجا نہ لائے، تو اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کے اوپر عذاب نازل ہوتا ہے۔ ایک تیسرے مقام پر اس موضوع کو مزید واضح کیا گیا، اللہ فرماتے ہیں الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار، کیا آپ ایسے لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہوں نے الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر لی، تبدیل کر دیا اللہ کی نعمتوں کو، کفران نعمت میں کفر کر دیا اللہ کی نعمتوں کر، اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا، وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اپنی قوم کو انہوں نے ہلاکت کے گھر میں داخل کر دیا۔ یہ ہلاکت کا گھر یہ ناشکری کی وجہ سے ہے کہ انسان جب اللہ کا ناشکر ہو جاتا ہے، اللہ کا شکر بجا نہیں لاتا، تو وہ وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العزت بھی پھر اپنی نعمتوں کا ہاتھ انسان سے کھینچ لیتے ہیں، اور انسان اگر اللہ کا شکر بجا جاتا رہے تو وہاں جہاں پر اسے دنیا کی نعمتیں نصیب ہوتی رہتی ہیں، دنیا کے فوائد سے وہ مستفید ہوتا رہتا ہے، وہیں اللہ رب العزت کی طرف سے
انسان کو اجر و ثواب کا بھی انسان مستحق قرار پاتا ہے۔ صبر اور یہ شکر، یعنی اگر اللہ کی طرف سے نعمتیں آ رہی ہیں تو اس پر انسان شکر ادا کرے، اور اگر کہیں نعمت اللہ کی انسان کو یہ محسوس ہو کہ اس کی کمی ہو رہی ہے، یا کہیں انسان کے لیے دنیا کے معاملات تنگ ہونے لگ جائیں تو اس پر انسان کو صبر اختیار کرنا چاہیے۔ اس پر بھی انسان کو اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا چاہیے، اللہ کی اطاعت، فرما برداری، اللہ رب العزت کے فیصلوں پر رضا، اس چیز کا انسان کو التزام اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے حالانکہ یہ فرما دیا ہے وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، ایسا انسان جو انسان صبر کرتا ہے، جو انسان لوگوں کو معاف کرتا ہے، اس انسان کے لیے اجر و رحمت ہے۔ انسان مشکلات پہ صبر کرے، البتہ یہ ارشاد ضرور فرمایا، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ صبر اختیار کرنا یہ بڑے ہمت والے لوگوں کا کام ہے کہ انسان مشکل وقت آئے اور اس مشکل وقت میں صبر کے دامن کو نہ چھوڑے، صبر کو اختیار کرے، تو ایسے انسان کے لیے تو یہ ویسے ہے بڑے دل والے اور بڑے قدر و قیمت والے لوگوں کا کام ہے۔ ایک صحابی آتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس، آ کے کہنے لگی اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میرے لیے دعا فرمائیے، مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، دعا کیجئے اللہ رب العزت مجھے اس بیماری سے شفا نصیب فرما دے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان شئت دعوت لک وان شئت وان صبرت فلک الجنہ او کما قال۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے بیماری کی دعا کرانا چاہتی ہے، شفا یابی چاہتی ہے، اگر تو چاہتی ہے تو میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ رب العزت تجھے شفا نصیب فرمائیں گے، اور اگر تو صبر کر لے اس تکلیف پر، اللہ کی طرف سے اس آزمائش پر صبر کر لے، تو تیرے لیے تجھے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس صحابیہ نے جب اس بات کو سنا، کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام، میں دنیا کی بیماری پہ راضی ہوں، آپ اللہ سے دعا کیجئے اللہ رب العزت مجھے جنت ہی نصیب فرما دے، دنیا کی یہ بیماری میں بھگت جاؤں گی، البتہ اتنا دعا کیجئے کہ جب مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں تو کبھی کبھی میرا صدر کھل جاتا ہے، کبھی کبھی میرا پردہ مجھ سے میری بے پردگی ہو جاتی ہے، اے اللہ کے نبی علیہ السلام یہ دعا فرمائیے کہ اگر کہیں میں راستے میں گروں، اگر کہیں میں بیماری کی وجہ سے مجھے دورہ پڑے تو اللہ رب العزت اس دورہ پڑنے کے باوجود بھی وہ آسمانوں کا رب میرے لیے میری بے پردگی نہ ہونے دے۔ تو نبی علیہ السلام نے دعا کی، اللہ صحابہ کرام فرماتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے تھے کہ وہ عورت اسے دورے پڑتے تھے، وہ عورت گر جاتی تھی، لیکن اس کے بعد ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ گرنے کے بعد اس کی بے پردگی ہو گئی ہو، اس کا ستر کبھی کھلا ہو، ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ تو صبر یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی جن لوگوں کو اللہ نے آزمائشوں سے محفوظ رکھا ہے ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے آزمائشوں میں مبتلا کیا ہے ان لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان آزمائشوں پہ صبر کریں، ان آزمائشوں پر صبر کریں، اور آزمائشوں پہ صبر، آزمائشوں کے اوپر استقامت اختیار کرنا، آزمائش کے باوجود اللہ پہ توکل کرنا، یہ ایک مسلمان کا فریضہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو اللہ کے اوپر توکل کرنا چاہیے۔ مومن کبھی لوگوں کا محتاج نہیں ہوتا، مومن کبھی لوگوں کے پیچھے نہیں بھاگتا، مومن کبھی مخلوق کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، مومن کبھی مخلوق سے نہیں مانگتا، جب بھی اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے
وہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتا ہے، اللہ کے ساتھ اپنی لو لگا لیتا ہے، اللہ سے اور اس کی رسی سے جڑ جاتا ہے، اپنے تعلق کو مزید مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے اوپر توکل کر کے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیتا ہے۔ اور پھر جو انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، جب کوئی آدمی افوض امری الی اللہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے اپنا یہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اگر مجھے یہ تکلیف پہنچی میرا رب مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا، وعلی اللہ کہ افوض امری الی اللہ، میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، میرا رب جانے اور میں جانوں، جس نے اس مشکل میں مجھے پھنسایا ہے وہی اللہ مجھے اس مشکل سے نکالے گا۔ تو ایسے بندے کو اللہ رب العزت کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جامع الترمذی کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدون خماسا وتروحون بطانا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر اللہ کے اوپر تم اس طرح توکل کرو جس طرح اللہ کے اوپر توکل کرنے کا حق ہے، مکان چھن گیا، توکل اللہ پہ، 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہو گئے، توکل اللہ پہ، روزگار ختم ہوا، توکل اللہ پہ، اولاد ضائع ہوئی، توکل اللہ پہ، لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ، تم اللہ کے اوپر اگر اس طرح توکل کرو جس طرح اللہ پہ توکل کرنے کا حق ہے، تو لرزقتم کما ترزق الطیر، وہ آسمانوں کا رب تمہیں ایسے رزق دے گا جس طرح وہ اللہ پرندوں کو رزق نصیب فرماتا ہے کہ وہ جب صبح کرتے ہیں خالی پیٹ ہوتے ہیں، جب واپس پلٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھر چکے ہوتے ہیں۔ پرندے کبھی خزانہ نہیں بناتے، پرندے کبھی اپنی گھونسلوں میں کل کے دن کے لیے خوراک جمع نہیں رکھتے، پرندے کل کے دن کے لیے پریشان نہیں ہوتے، پرندے کبھی بھی انہیں ہر روز اللہ کے اوپر توکل ہوتا ہے۔ وہ جب اپنے اللہ کی تسبیح کر کے صبح سویرے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو انہیں اتنا یقین ہوتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں اور آسمانوں کا رب ہمیں خالی نہیں لوٹائے گا، آسمانوں کا رب انہیں ضائع نہیں کرتا۔ جو ان پرندوں کا رب ہے وہی ہمارا رب ہے، بشرطے کہ اس کے اوپر توکل کیا جائے، اس کے اوپر بھروسہ کیا جائے۔ وعلی اللہ فتوکلوا، اللہ کے اوپر توکل کرو، مخلوق سے نہ مانگو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من استغنا اغناہ اللہ، جو انسان اپنے اندر استغنا پیدا کرتا ہے، مخلوق سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، مخلوق سے امیدیں چھوڑ دیتا ہے، اس کی امید اس اللہ سے بن جاتی ہے۔ من استغنا اغناہ اللہ، جو یہ اپنے دل میں اپنے آپ کو غنی سمجھتا ہے، مجھے مخلوق کی ضرورت نہیں، مجھے لوگوں کی ضرورت نہیں، اغناہ اللہ، اللہ رب العزت پھر اسے غنی کر دیتا ہے۔ من استغنا اغناہ اللہ، جو غنی اپنے آپ کو کر لے، جو اپنے آپ کو مستغنی کر لے، جو لوگوں سے بے پرواہ ہو جائے، اللہ آسمانوں کا رب اس کے جذبوں کی قدر فرماتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، مدینہ میں لوگوں کے حالات بڑے کمزور، میری بیوی اور میری والدہ نے مجھے کہا فلاں بندہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو دیا، فلاں گیا اس کو دیا، فلاں گیا اس کو دیا، تم بھی جاؤ اور جا کے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے اپنی حاجت کو پیش کرو، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تمہیں کچھ عنایت کر دیں گے، تمہیں نصیب، تمہیں مل جائے گا کچھ نہ کچھ۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں میں ایک دن تو سوچتا رہا، مجھے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر جانے کے لیے کوئی سواری ہی نہ ملی۔ دوسرے دن خواتین کہتی رہتی ہیں، دوسرے دن پھر مجھے کہا والدہ نے کہ جاؤ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جا کے کچھ لے کے آؤ، فلاں ان کے پاس گیا اسے یوں ملا، فلاں ان کے پاس ملا گیا ان کو یوں ملا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب
میں نے دوسرے دن مجھے کہا گیا تو میں وہاں سے چل پڑا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں پہنچا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کو سے درس ارشاد فرما رہے تھے، اور ان کے جو کلمات تھے وہ یہ تھے کہ نبی علیہ السلام فرما رہے تھے، لوگو تم مجھ سے مانگتے ہو، میرے پاس کبھی ہوتا ہے تو میں دے دیتا ہوں، اور کبھی نہیں ہوتا تو میں نہیں دیتا۔ میرے پاس کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، ہوتا ہے تو دیتا ہوں، نہیں ہوتا تو نہیں دیتا۔ اور جو انسان مجھ سے نہیں مانگے گا، صرف اللہ سے مانگے گا، اللہ رب العزت اسے ساری کائنات سے مستغنی فرما دے گا، اللہ اسے بے نیاز کر دے گا، اللہ اس کی حاجات کو پورا کر دے گا۔ گھٹنے بھائی چھوڑ کے بیٹھے، گھٹنے پکڑ کے بیٹھنا حدیث میں ممانعت ہے جمعہ میں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی یہ الفاظ سنتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ جو انسان میرے پاس آتا ہے کچھ ہوتا ہے تو دیتا ہوں، اللہ کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے، جو اس سے مانگتا ہے وہ تو آسمانوں کا رب اسے مستغنی کر دیتا ہے، اسے مخلوق سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں ادھر سے الفاظ یہ تھے اور میں تو مانگنے کے لیے گیا ہوا تھا، میں نے بس ان الفاظ کو سنا، میرے دل کی تختی پہ یہ الفاظ نقش ہو گئے، میں نے دل میں سوچا اب مانگنے کی حاجت نہیں رہی، اب اللہ سے مانگنا پڑے گا، اب اللہ کے دروازے پہ جائیں گے، اب اللہ کے پاس جائیں گے۔ کہتے میں واپس پلٹ آیا، میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کوئی سوال نہ کیا۔ میں جب واپس آیا میں نے اپنے کام پہ توجہ دی، اللہ سے تعلق کو مضبوط کیا، میں نے اللہ سے مانگنا شروع کیا۔ کہتے ہیں پھر ایسا وقت آیا کہ میرے انصار کے خاندان میں، انصار میں کوئی ایک گھر بھی ایسا نہیں تھا کہ جو مال و دولت میں مجھ سے زیادہ ہو گیا ہو۔ پھر ایسا وقت آیا کہ اللہ نے انصار میں سب سے زیادہ مستغنی مجھے کر دیا۔ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اگر کوئی انسان تعلق قائم کر لے تو اللہ رب العزت پھر اس انداز سے بے نیاز کر دیتے ہیں اسے مخلوق سے۔ لینے والا بھی وہی ہے، دینے والا بھی وہی ہے، لیتا بھی وہی ہے، دیتا بھی وہی ہے، آزماتا وہی ہے، معاملات اس کے ہاتھ میں ہیں، خیر اس کے ہاتھ میں ہے، بیدہ الخیر، خیر ہی خیر ہے اس کے ہاتھ میں، اس کے ہاتھ خیر سے بھرے ہوئے ہیں۔ وہ اپنی مخلوق سے پہ ترس کرتا ہے، وہ اپنی مخلوق پر رحم کرتا ہے، وہ اپنی مخلوق کے بارے میں وہ اللہ رب العزت نرم ہے۔ ان رحمتی وسعت علی غضبی، دنیا میں سیلاب بھی آتے ہیں، زلزلے بھی آتے ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، یہ اس کی ناراضگیاں ہیں، لیکن جب وہ راضی ہوتا ہے، جب اپنی رحمت برساتا ہے، جب اس کی طرف سے اس کی رحمت کی برکھا برستی ہے، اللہ کی قسم یہ سارے نقصان، یہ ساری پریشانیاں یہ ایسے ٹلتی ہیں کہ پھر کسی کو یاد ہی نہیں رہتی، کیونکہ جتنا بھی اس کا غضب آ جائے، جتنا بھی اس کی پریشانیاں اس کی طرف سے آ جائیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان رحمتی وسعت علی غضبی، وہ کہتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب سے وسیع ہے۔ یہ صرف ایک ہی طرف سے دیکھنا، دیکھیے نا کہ وہ آسمانوں کا رب، اس نے نہ معلوم کون کون سی ہمارے اوپر نعمتیں کی، اولاد کی نعمت، مال و دولت کی نعمت، مال و دولت کی فراوانی، عزیز و اقارب کے تعلقات، مساجد کے اندر نماز کی توفیقیں، اسلام کی نعمت، کتنی نعمتیں ہیں جن نعمتوں سے اس آسمان کے رب نے ہمیں مالا مال کر رکھا ہے، اس آسمانوں کے رب نے اتنی نعمتوں سے ہمیں بہرور کر رکھا ہے آج۔ لیکن جب کوئی دکھ پہنچتا ہے، انسان یہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا، انسان یہ کہتا ہے میرے رب نے میرے ساتھ یہ کر دیا، میرے رب نے یہ کر دیا۔ او بھائی، وہ رب تمہیں چھوٹے چھوٹے جھٹکے دیتا ہے تمہیں اپنی طرف بلانے کے لیے۔ تم جب باہر بھاگنا جاتے ہو، جب تم دور ہونا چاہتے ہو، جب اس سے تم پرے ہونا چاہتے ہو، پھر وہ تمہیں دستک دیتا ہے، تمہارے اس کی طرف سے اس کا عذاب، اس کی طرف سے اس کی یہ چھوٹی چھوٹی آزمائشیں
گویا کہ تمہارے دروازوں تک یہ آزمائشیں پہنچ کر تمہیں تمہارے دروازوں پہ دستک دیتی ہیں۔ اے انسان، کہاں بھاگ چلا ہے؟ تیری اوقات کیا ہے؟ تیری ہستی کیا ہے؟ تو اس کے سامنے اکڑتا ہے۔ تیری اوقات یہ ہے، پانی کی 4 دن بارش برس جائے تو گھر سے بے گھر ہو جاتا ہے، تو اس رب کے سامنے اکڑتا ہے۔ تیری اوقات یہ ہے، چھوٹا سا زلزلے کا ایک جھٹکا آئے، تیری سالہ سال کی جمع پونجی سے تعمیر کیے وہ محلات آنے واحد میں ایک جھٹکے سے بھسم ہو جاتے ہیں، زمین بوس ہو جاتے ہیں، تو اس کے سامنے اکڑتا ہے۔ میرے پاس یہ مال، میرے پاس یہ دولت، وہ ایک ہلکی سی اس کی آزمائش کی تاب نہیں لا سکتا۔ تیرا مال، تیری دولت، تیری دنیا کا جاہ و جلال، تیری یہ ساری رونقیں، تیری سے ساری کی ساری تیری بڑائیاں، ساری کی ساری یہ تیرا تشخص، سارا کا سارا تیرا وقار، ایک لحظے میں اس کی چھوٹی سی آزمائش کا محتاج ہے۔ چھوٹی سی وہ آزمائش اللہ تجھے دے گا اور سارا کا سارا تیرا تشخص آنے واحد میں بھسم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ وہ رب تو تمہیں یہ پیغام دینے کے لیے کبھی کبھی ہمیشہ ہی نعمتیں ہیں، ہمیشہ اس کی رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، اس کی طرف سے ہر وقت انعامات ہی انعامات ہیں۔ کبھی بیٹے کی صورت میں، پھر بیٹے بڑے ہوئے، پھر پوتوں کی صورت میں، پھر اللہ رب العزت نامعلوم کون سی ہمیں خوشیاں دیتا ہے۔ کبھی کبھی یہ جو ہمارے دروازوں پہ دستک ہوتی ہے، یہ ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے دستکیں ہوتی ہیں۔ لوگوں، کیا ہے کہ تم کہاں بھاگ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، اور تم کہاں جا سکتے ہو؟ سورۃ الرحمن میں تو اللہ رب العزت نے اس موضوع کو بیان کرنے کی انتہا فرما دی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں یہ تو بتاؤ، اگر تم طاقت رکھتے ہو، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ تمہارا یہ جاہ و جلال، تمہارا یہ رونقیں، تمہارے یہ تشخص، تمہارے یہ وقار، تمہارے یہ کاروبار، تمہارے آباء و اجداد، تمہارے یہ خاندان، تمہاری دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں، یہ میری طرف سے عنایت کردہ ہیں۔ ان نعمتوں کے بل بوتے پر تم اکڑنا چاہتے ہو؟ ذرا بھاگ کے دکھاؤ، ذرا ادھر ادھر ہو کے دکھاؤ، کہاں جاؤ گے؟ ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، بھاگنا چاہتے ہو، مجھ سے پرے ہونا چاہتے ہو، میرے اختیارات سے باہر جانا چاہتے ہو، میں نے تمہیں حدود میں رکھا ہے، باؤنڈریز متعین کی ہیں، ان سے پرے ہونا چاہتے ہو، انہیں پھلانگنا چاہتے ہو، میرے اختیار سے تم باہر جانا چاہتے ہو، ذرا جا کے دکھاؤ۔ کہاں جاؤ گے؟ زمین پہ ہی رہو گے نا، زمین پہ رہو گے۔ ان استطعتم، اگر تمہاری طاقت ہے، ذرا نکل کے دکھاؤ زمین سے باہر۔ اگر تمہاری طاقت ہے، نکل بھی جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ آسمانوں پہ جاؤ گے؟ پھر آسمان سے نکل کے دکھاؤ۔ زمین پہ رہو گے، وہاں میری سلطنت، آسمان پہ رہو گے، وہاں میری سلطنت۔ اگر میں چاہوں زمین و آسمان کو ملا کے رکھ دوں، وہ آسمانوں کا رب یہ کہتا ہے، اگر میں چاہوں تو اس زمین کو اذا زلزلت الارض زلزالہا، میں چاہوں اس زمین کے اندر زلزلہ پر پیدا کر دوں، اگر چاہوں میں آسمان کو ریزہ ریزہ کر دوں۔ یہ میری طاقتیں ہیں۔ میں پانی کو روک کے رکھوں، روک کے رکھتا ہوں، پانی کو بہانا چاہوں بہا دیتا ہوں، یہ میری طاقتیں ہیں۔ تم اپنی طاقت کے گھمنڈ میں اتنا تم لاپرواہ ہو جاتے ہو مجھ سے، تمہیں یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ ہمارا کوئی خالق بھی ہے، تمہیں یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ ہم کسی کے محتاج بھی ہیں، تمہیں یہ بھی پتہ نہیں چلتا ہمیں ہماری یہ سارے ہماری کر و فر کسی کے اختیار اور کسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تم یہ ساری چیزیں بھول جاتے ہو، پھر تمہیں صرف یاد دلانے کے لیے آسمانوں کا رب پھر اس طرح کے معمولی
اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جھٹکے دے کر وہ آسمانوں کا رب تمہیں صرف جھنجھوڑنا چاہتا ہے، اور وہ پیشگی جھنجھوڑتا ہے، وہ پیشگی مطلع کرتا ہے۔ فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ڈرتے رہا کرو، چاہیے کہ تم ڈرتے رہو۔ کون ڈرتا رہے؟ یخالفون عن امرہ، جو اس کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ڈرتے رہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ڈریں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ جو اس کے احکام کے خلاف ورزی کرتے ہیں، اس کے متعین کردہ حدود سے پھلانگتے ہیں، یہ کہ انہیں دنیا میں کسی عذاب میں مسلط کر دیا جائے یا عذاب علیم روز قیامت انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا جائے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری، فرمایا ایسے انسان کی ذلت اور رسوائی ایسے انسان کا مقدر ہے، پریشانیاں، دکھ، عذاب، اللہ کی طرف سے آزمائشیں ایسے انسان کا مقدر ہے۔ جعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری، جو میرے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اما تخافون ان تعذبوا او یخسف بکم ان نقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولوا قال فلان و فلان۔ یہ کتنی بڑی بات کی عبداللہ ابن عباس نے رضی اللہ عنہ، فرمایا تمہیں کیا ڈر نہیں لگتا اللہ کے عذاب سے، یہ کہ ہم تمہیں کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے اور تم اس کے مقابلے میں کہو کہ نہیں نہیں ہمارے فلاں صاحب نے تو یوں کہا ہے، ہمارے مولوی صاحب تو یوں کہتے ہیں، ہمارے امام صاحب تو یوں کہتے ہیں۔ اوہ اللہ کے بندے، کتنی بڑی جرأت کی بات ہے، ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو، دوسری طرف کسی امتی کا قول ہو، ایک طرف اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہو، دوسری طرف لوگوں کی باتیں ہوں، ایک طرف شریعت کی بات ہو، ایک طرف خاندانی تقاضا ہو، ایک طرف حدیث رسول ہو، دوسری طرف لوگوں کی طرف سے باتیں ہوں۔ تم اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کو چھوڑ دو، میرا خاندان ناراض ہوتا ہے، میرے بھائی روٹھتے ہیں، میرے عزیز و اقارب مجھے ایسا کرنے کا کہتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہی چیز تو اللہ کے عذاب کا باعث ہوتی ہے۔ حضرات، اللہ رب العزت کی نعمتوں کا میں نے ذکر کیا، میں نے نعمتوں کا ذکر کیا، یہ نعمتیں پلٹنے میں دیر نہیں لگتی، ان نعمتوں کو، یہ نعمتیں عذاب میں اللہ بدل دے، تاخیر نہیں ہوتی۔ آئیے قرآن کو ذرا غور سے دیکھ لیے تو صحیح، ایک ایسی قوم کا قرآن ذکر کرتا ہے، کیسی قوم؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کا ذکر کرو، میری نعمتوں کو یاد کرو، میں نے تمہارے اوپر نعمتیں کی، فضلتکم علی العالمین، ساری کائنات پہ فضیلت دی، اور کیسی نعمتیں کی؟ توجہ ذرا میری طرف کیجئے گا، بنی اسرائیل پر کیسی نعمتیں ہوئیں؟ ایسی نعمتیں، بنی اسرائیل کو پیاس لگی، آسمانوں کے رب نے کہا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، پتھر پہ اے موسیٰ سوٹی ماریے، تمہاری پیاس آسمانوں کے رب برداشت نہیں کرتے، پتھر پہ سوٹی ماری، چشمے جاری ہو گئے، بنی اسرائیل نے پیاس بجھا لی، انہیں بھوک لگی، آسمانوں کا رب کہتا ہے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے آسمانوں سے من اور سلوہ نازل کر دیا، انہیں دھوپ لگی، آسمانوں کا رب کہتا ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے آسمانوں سے بادلی نازل کر دی، وہ بادلی ان کے اوپر سایہ فگن رہتی۔ وہ بنی اسرائیل نعمتیں اتنا، بھوک لگے، من اور سلوہ نازل ہو، پیاس لگے، اللہ پتھروں کے سینے کو چیر دے، دھوپ لگے، اللہ آسمانوں سے بادل نازل کر دے،
ان کی بھوک برداشت نہیں، ان کی پیاس برداشت نہیں، ان کو دھوپ لگنا برداشت نہیں۔ آسمان سے آسمانوں کا رب سارے کے سارے انتظامات خود فرماتا رہے، لیکن یہی بنی اسرائیل ہے جن کے اوپر نعمتیں یہ تھی فضلتکم علی العالمین۔ پھر جب نعمتیں ختم ہوئیں، جب پانسا پلٹا، جب نعمتیں ختم ہوئیں، جب اللہ روٹھا، جب آسمانوں کا رب ناراض ہوا، پھر اعلان کیا گیا۔ قرآن کہتا ہے ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ اب یہ جنہیں آسمانوں سے من اور سلوے نازل ہوتے تھے، اب وہ جن کے لیے پانی اللہ پتھروں کے سینے چیر کے دیتا تھا، اب وہ جن کے اوپر بادل سایہ فگن رہتے تھے، انہی کے بارے میں کہا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان کے اوپر ذلت مار دی گئی، ضربت، اور پھر دوسرے مقام پہ کہا ضربت علیہم الذلہ اینما ثقفوا۔ اب تم جہاں بھی جاؤ، تم شام میں جاؤ، تم فلسطین میں جاؤ، تم دنیا کے کسی خطے میں چلے جاؤ، اب دوبارہ تم وہ مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ رب کی رحمتیں تم انہیں ناراض کر چکے، وہ رب کی رحمتیں اب تم سے روٹ چکی۔ اب جاؤ، اب جہاں بھی جاؤ گے ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، اب جہاں بھی جاؤ گے یہ ذلت تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی، اب یہ تمہارے پیچھے پیچھے رہے گی۔ وباؤوا بغضب من اللہ، اللہ کا غضب ٹوٹا ان پہ، یہ پلٹے اللہ کے غضب کے ساتھ، ان کے اوپر اللہ کا غضب ٹوٹا۔ اے آسمانوں کا رب، یہ اتنا مقام کے بعد، یہ اتنا مرتبے کے بعد، ایک مرتبہ اتنا بڑی نعمتیں، پھر اتنا بڑے غضب، اللہ سبب کیا ہے؟ اللہ وجہ کیا ہے؟ یہ تیرا تو نے ان کا پانسا کیسے پلٹا؟ اللہ کہتے ہیں ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ او بھائی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے نافرمان بن گئے تھے، وکانوا یعتدون، اور اس کی حدود کو پھلانگ گئے تھے، اس کی متعین کردہ باؤنڈریز، اس کی حد بندیاں انہیں پھلانگ گئے تھے۔ جب ان کو حدود کو پھلانگا جائے، جب اللہ کی حد بندیوں کو پھلانگا جائے، پھر اس کی غیرت کو جلال آتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، آخری بات عرض کر رہا ہوں، فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان اللہ یغار کما تغارون، لوگو وہ رحمان رب اسے بھی غیرت آتی ہے، جس طرح تم غیرت کرتے ہو اسے بھی غیرت آتی ہے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام، ہمیں اپنی غیرت کا تو پتہ ہے، ہماری چادر و چار دیواری کے تقدس کو کوئی پامال کرے، ہمیں غیرت آتی ہے، ہمیں جوش چڑھتا ہے۔ وما غیرت اللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی اللہ کی غیرت کیا ہے؟ اسی کی غیرت کو کب جلال آتا ہے؟ نبی علیہ السلام، چھوڑ دیں اس کو، اب سب آپ کی طرف توجہ کر رہے ہیں، چھوڑ دیں، کوئی کہ نہیں ہے گرمی، چھوڑ دیں، میری بات نہیں ہو پائے گی۔ نبی علیہ السلام کی بات میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کو بھی غیرت آتی ہے۔ غیرت، اللہ کی غیرت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا اللہ کو غیرت کب آتی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کو غیرت اس وقت آتی ہے جب اس کی حدود کو توڑا جائے، جب اس کی نافرمانیاں کی جائیں۔ میرے بھائی، اللہ کی غیرت کا جب اس کو غیرت آئے گی تو ہم اس کی تاب نہیں لا سکتے۔ اسی لیے لوگو انیبوا الی ربکم واسلموا لہ، اللہ کی طرف لوٹ آؤ اور اس کی فرما برداری کرو۔ اللہ مجھے آپ سب کو صحیح معنی میں مسلمان بنائے اور اپنی آفات سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ پچھلے جمعہ بھی میں نے آپ سے گزارش کی تھی، ہمارا کام چل رہا ہے ابھی تک الحمدللہ، ہم میدان میں مصروف عمل ہیں۔ جو ساتھی پہلے تعاون نہیں کر سکے وہ ساتھی تعاون کریں، مسجد کے معاملات کو بھی خیال رکھیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ پنکھے چلا دو۔